کیا آپ نے کبھی ایسا خواب دیکھا ہے جو حقیقت سے زیادہ عجیب لگے؟ کیا خواب صرف دماغ کا کھیل ہے یا یہ کسی اور دنیا سے آنے والے پیغام ہیں؟ دوستو، میں ہوں احمد زرار اور آج راز کی تلاش میں ہم جانیں گے خوابوں کے پیچھے چھپے راز، ان کی سائنسی حقیقت اور دنیا کے بڑے مذاہب میں ان کے معنی۔ یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں، ایک دلچسپ سفر ہے، تو آئیے چلتے ہیں خوابوں کی دنیا میں۔ خوابوں کے بارے میں تہذیب اور مذہب کا ایک منفرد نظریہ ہے۔ آج ہم نہ صرف سائنس بلکہ اسلام، عیسائیت، ہندو مت، یہودیت، بدھ مت، سکھ مت اور دیگر روایات کے خوابوں سے متعلق خیالات کو بھی سمجھیں گے، اور آخر میں آپ کو ایک ایسا نظریہ پیش کریں گے جو ان سب کو جوڑتا ہے۔ سیکشن 1، خواب اور سائنس۔ سائنس کے مطابق خواب نیند کے REM مرحلے میں آتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق خواب ہماری لاشعوری خواہشات، خوف اور تجربات کا نتیجہ ہے۔ سیگمنٹ فرائڈ کی مشہور کتاب دی انٹرپریٹیشن آف ڈریمز میں کہا گیا ہے کہ خواب لاشعور کی کھڑکیاں ہیں۔ یہ کتاب خوابوں کے نفسیاتی تجزیے کی بنیاد سمجھی جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس کارل یونگ کی کتاب مین اینڈ ہز سمبلز میں کہا گیا ہے کہ خواب صرف خواہشات نہیں بلکہ روحانی پیغامات بھی ہو سکتے ہیں۔ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ خواب ذہنی دباؤ کم کرنے اور یادداشت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، لیکن کیا خواب ہمیشہ صرف سائنسی ہوتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جہاں سے مذہب کا نظریہ شروع ہوتا ہے۔ خواب اور اسلام، سیکشن 2۔ اسلام میں خوابوں کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سچا خواب، جو کہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ شیطانی خواب، خوف اور وسوسوں کا نام ہے۔ نفس کے خواب، جو کہ روزمرہ کے خیالات ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں قرآن پاک سورہ یوسف آیت نمبر 4 میں کہا گیا ہے کہ اے میرے والد، میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند دیکھے، میں نے انہیں اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ خواب دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کے مستقبل کی پیش گوئی تھی، جو وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کر رہے تھے۔ اسلام میں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کتاب الرؤیا مشہور ہے، جسے امام محمد بن سورین نے لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ صحیح البخاری۔ سیکشن 3، خواب اور عیسائیت۔ بائبل کے مطابق خواب خدا کے پیغامات کا ایک ذریعہ ہے۔ جینیسس 28:12 میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا خواب بیان کیا گیا ہے، جہاں انہوں نے ایک سیڑھی دیکھی جو زمین سے آسمان تک جاتی تھی، اور فرشتے اس پر چڑھتے اور اترتے رہتے تھے۔ عیسائی فلسفی سٹینگ آگسٹین نے اپنی کتاب کنفیشنز میں لکھا ہے کہ خواب ہماری روحانی حالت اور خدا کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب بھی مشہور ہیں، جنہوں نے فرعون کے 7 سال کی قید کی پیش گوئی کی۔ عیسائیت میں خواب کو ہمیشہ دعا اور غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کا کہا گیا ہے۔ سیکشن 4، خواب اور یہودیت۔ یہودیت میں خواب کو خدا کے ساتھ تعلق کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ تلمود میں کہا گیا ہے، خواب وہ چیز ہیں جو روح کے لیے دروازے کھولتی ہیں۔ حضرت یوسف کے خواب، جو ان کے بھائیوں کی حسد کی پیش گوئی کرتے تھے، یہودیت کے مشہور واقعات میں سے ایک ہے۔ یہودیت خوابوں کو سنجیدگی سے لیتی ہے، لیکن ان کی تعبیر ہمیشہ مثبت ہونی چاہیے۔ سیکشن 5، خواب اور ہندو مت۔ ہندو مت کے مطابق خواب حقیقت اور مایا کے درمیان ایک پل ہے۔ مہابھارت اور اپنیشد
جیسے متون میں خوابوں کا ذکر روحانی اور رہنمائی کے طور پر کیا گیا ہے۔ چندوکیا اپنشد میں کہا گیا ہے کہ خواب ہماری روح کے سفر کا عکس ہیں۔ ہندو مت میں خوابوں کی تعبیر کے لیے سپنا شاستر موجود ہے، جو بتاتا ہے کہ خوابوں کے رنگ اور علامت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی خواب میں پانی دیکھے تو یہ سکون اور تبدیلی کی علامت ہے۔ سیکشن 7 خواب اور سکھ مت۔ سکھ مت میں خوابوں کو روحانی پیغامات کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ گرو گرنتھ صاحب میں کہا گیا ہے کہ خواب مایا یعنی وہم ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ خواب روحانی بیداری کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ سکھ فلسفے کے مطابق مراقبہ اور دعا خوابوں کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ گہرے بھجن یا مراقبے میں مشغول ہوتے ہیں ان کے خواب زیادہ واضح اور روحانی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ خواب اور بدھ مت۔ بدھ مت کے مطابق خواب ذہنی سکون اور اندرونی خیالات کا عکس سمجھے جاتے ہیں۔ مہاتما بدھ کے ابتدائی خوابوں نے انہیں روشن خیالی کی طرف رہنمائی کی۔ دیما پادا اور ساترا جیسے بدھ مت کے متون میں خوابوں کے مراقبے کے ذریعے سمجھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ بدھ مت میں یہ کہا جاتا ہے کہ خواب ہماری روحانی حالت اور لاشعوری خیالات کو ظاہر کرتے ہیں۔ سیکشن 8 دیگر روایات۔ قدیمی قبائلی تہذیبوں جیسے کہ مایا اور ازٹیک نے خوابوں کے دیوتاؤں کے ساتھ رابطے کا ذریعہ سمجھا۔ شامانزم میں خوابوں کو روحانی دنیا میں سفر کے طور پر لیا جاتا ہے، جہاں انسان اپنی زندگی کے مسائل کا حل ڈھونڈ سکتا ہے۔ دوستو، خواب ایک ایسی دنیا ہے جو سائنس، مذہب اور فلسفے کو آپس میں جوڑتی ہے۔ آپ کے خواب کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ایسا خواب دیکھا ہے جو آپ کو آج بھی یاد ہو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان رازوں کو جان سکیں۔ راز کی تلاش کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہر قسط آپ کے لیے ایک نیا راز لے کر آئے گی۔ یہ تھا خوابوں کا راز، اور اگلی بار ہم ایک اور دلچسپ موضوع کے ساتھ واپس آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔